يسقون من رحيق مختوم. They will be given to drink pure wine which was sealed. The last of it is musk. So for this let the competitors compete. ہمارے لیے سیرت النبوی کے سورسز کے ذریعات کیا ہیں اور ہمیں ان سورسز کو جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ آخر ہماری تاریخ آتی کہاں سے. ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا دین صرف قصے کہانیوں پر نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف نے بے حد محنت کی ہے اور زیادہ محنت کی ہے کسی دوسرے 1000 سال سے زیادہ پرانے مذہب، عقیدے، سسٹم، آرگنائزیشن، یہاں تک کہ کوئی ملک و حکمران کے مقابلے اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے میں. یہاں تک کہ میرا ماننا ہے کہ ہم ایک واحد ایسی قوم ہیں جن کو اگر 1100-1200 سال پرانی کوئی مینوسکرپٹ ملتی ہے کہ فلانے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں فلانی بات کہی کہ رسول اللہ نے فلانا عظیم عمل کیا، تو ہم اسے بھی ضعیف کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہم کسی بھی شخص کی بس یوں ہی کہی ہوئی بات کو قبول نہیں کر سکتے. ہم یقین کرتے ہیں صرف اس پر جس کے اوپر ہم پوری طرح سے متفق ہو سکے کہ ہاں یہ صحیح تاریخ ہے. تو سیرت النبوی کے سورسز کیا ہیں؟ بنیادی طور پر 3 سورسز ہیں: قرآن، حدیث اور تابعین کے زمانے میں لکھی گئی سیرت کی کتابیں. تابعین مطلب صحابی کے اولاد اور ان کے شاگرد، اور صحابی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ فالوورز. پہلا سورس سیرت کا ہے خود قرآن. ہم اکثر اس خیال سے غافل رہ جاتے ہیں کہ قرآن خود بھی سیرت رسول بیان کرتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا یا بنایا. یہ آیت خود وحی سماوات کی آغاز ہے، یہ تو خود ہی تاریخ ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل میں لپٹے ہوئے شخص اٹھو اور انہیں خبردار کر دو. یہ سیدھا سیدھا اللہ سبحانہ وتعالی کے نازل کیے ہوئے احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا یہ خود تاریخ نہیں ہے؟ اور کیا قرآن نہیں درج کرتا ہے قریش کے ظلم کو، واقعہ معراج کو، ہجرت نبوی کو، جنگ بدر، احد، احزاب اور فتح المکہ کو؟ تو ہے نا خود قرآن بھی سیرت کا ایک اہم سورس. مگر اگر قرآن ہے تو صرف یہی کافی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کے ساتھ ایک بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دقت ہے. الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اور خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کو اسی حال لذت میں دیا. پر قرآن کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ یہ کرونولوجیکلی ارینجڈ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر سیرت کے واقعات ایک کے بعد ایک لگاتار ارینجڈ نہیں ہیں. ایسا اس لیے ہے کیونکہ قرآن کا اصل مقصد ہے ہدایت. یہ ایک قسم کی سائیکولوجیکل تھیراپی کرتی ہے، ہمیں اندر سے جھنجھوڑ کے رکھنے کے لیے. اس کے لیے جس اسٹائل کی ضرورت ہے اس کی بہترین مثال قرآنی آیات ہے. مگر ان آیات کے اسباب نزول، اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے سیرت کے دوسرے سورسز کی، یعنی احادیث. قرآن اہم ترین، موسٹ آتھوریٹیو، سب سے اعلیٰ سورس ہے. یہ تو خود کلام الہی ہے. مگر ہمیں قرآنی آیات کے ساتھ 2 اور چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے سیرت کے حساب سے: آیات کے اسباب نزول، یعنی ان آیات کے نازل ہونے کا پس منظر، ان کے وجوہات، اور دوسری چیز کرونولوجی، کہ پہلے کون سا واقعہ ہوا، پھر کون سا واقعہ ہوا، اس کے بعد کون سا ہوا. احادیث جو ہیں یہ سیرت کی ایک کھینچی ہوئی تصویر ہے. ہر حدیث ایک تصویر ہے. ان سے ہمیں پورا پس منظر نظر آتا ہے. اسباب نزول کو سمجھنے کا طریقہ حدیث ہے. اسباب نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ. یہ احادیث کہ کتابیں تو بہت ہیں، درجنوں ہیں، مگر صحیح 6 کتابیں مشہور ہیں. یہ سب میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہر مسلمان فرد کو یہ چند علم کی بنیاد معلوم ہونی چاہیے. یہ سب اسلام کی بنیاد نہیں ہے، مگر علم کے راستے پہ چلنا ہے تو شروعات تو انہی بنیاد پر ہوگی. سورسز کیا ہے علم کی؟ سورسز کیا ہے نالج کی؟ 6 مشہور احادیث کی کتابیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن النسائی، اور ایک 7ویں کتاب بھی اس میں اور جوڑ لیجئے، سنن احمد ابن حنبل. ویسے تو احادیث کی کتابیں کئی اور ہیں،
مگر اگر آپ تک کوئی بھی حدیث پہنچتا ہے اور اگر وہ صحیح ہے تو کافی حد تک ممکن ہے کہ وہ ان 7 کتابوں میں سے ہی ایک میں سے ہوگا۔ اب احادیث کو لے کر بھی ایک بات ہے، یہ تصویریں تو مل گئی مگر ان تصویروں کی کرونولوجی ابھی بھی مسنگ ہے۔ اسباب نزول حاصل ہو گیا مگر واقعات ایک کے بعد ایک ترتیل میں ارینج نہیں ہو سکا احادیث سے۔ ایک رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے قیام اللیل کے لیے مسجد کے ایک کونے میں، اور پیچھے صحابہ آ کر کھڑے ہو گئے قیام میں مقتدی بن کر۔ اس کے اگلے رات بھی ایسا ہی ہوا، اس کے اگلے رات بھی ایسا ہی ہوا، پھر تیسرے یا چوتھے دن یا رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت سے باہر نکلے ہی نہیں، یعنی روم سے باہر آئے ہی نہیں۔ صحابہ کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہیں ٹوٹی، شاید تھوڑی آوازیں کرنے لگے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور کہیں، تم وہ روز کر رہے تھے جو میں کر رہا تھا، یعنی روز قیام کر رہے تھے، مگر پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ اس قیام اللیل کو تم پر فرض نہ کر دے اور تم پھر سے پورا نہ کر پاؤ، تو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ سب سے بہترین نماز فرض کے بعد وہ نماز ہے جو گھروں کے اندر پڑھی جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، 7290 حدیث نمبر۔ یہ حدیث ایک پورا کانٹیکسٹ، ایک پورے حدیث کا پورا کانٹیکسٹ بیان کر رہا ہے 3 سے 4 راتوں میں پھیلے ہوئے اسٹوری کی، مگر بس یہ نہیں پتا چلا کہ یہ واقعہ ہوا کب تھا، کرونولوجی نہیں پتا چلی۔ اسی کرونولوجی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تیسرا سورس ہے اسپیشلی سیرت النبوی پر لکھی ہوئی کتابیں جو اسلاف کے زمانے کی ہیں۔ آج کے زمانے لکھی ہوئی کتاب نہیں، اسلاف کے زمانے کی کتاب۔ اسلاف یعنی رسول اللہ کے بعد کے بالکل شروعاتی جنریشنز۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے سیرت لکھنا شروع کیا وہ خود صحابہ کے اولاد تھے۔ صحابہ تو خود ہی سیرت کے کردار ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کو سیرت سنائی اور ان میں سے کچھ نے انہیں لکھ لیا۔ ان سب میں سے سب سے مشہور جس نے لکھا ہے، ان میں سے سب سے مشہور ہیں عروہ ابن الزبیر۔ عروہ خود صحابی نہیں ہے، مگر عروہ کے والد زبیر ابن العوام صحابی تھے۔ ان کی والدہ اسما صحابیہ تھیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، یعنی عروہ کے نانا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ تھیں۔ یہ سبھی کردار اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس سیرت میں آپ جان جائیں گے۔ ایسے ہی ایک اور مشہور نام ہے جس نے سیرت لکھی ہے، اور وہ ہیں ابان ابن عثمان ابن عفان، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ کے صاحبزادے۔ اور بھی کئی ابن صحابہ نے، یعنی صحاباؤں کے بچوں نے لکھا ہے سیرت، مگر سیرہ کے سب سے بڑے ایکسپرٹ اسکالر، سیرت کے سب سے بڑے عالم تھے محمد ابن اسحاق۔ یہ نام یاد کر لیجئے، ابن اسحاق۔ ابن اسحاق کی پیدائش 85 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت تشریف کرنے کے 85 سال بعد۔ جب میں کہوں 85 ہجری، اس کا مطلب ہے ہجرت کے 85 سال بعد۔ اور رسول اللہ کا ڈیتھ ہوا تھا 10 ہجری میں، یعنی رسول اللہ کے ڈیتھ کے 75 سال بعد جنم لیا ہے ابن اسحاق نے۔ 85 ہجری بہت ہی نزدیکی وقت ہے رسول اللہ کے۔ ابن اسحاق کا جنم خود مدینے میں ہوا تھا، اس دور میں تو خود صحابہ کے اولاد مدینہ میں تھے، اور یہاں تک کچھ صحابہ بھی اس دور میں زندہ تھے۔ صحابہ 110 ہجری تک زندہ رہے۔ جب سیرت کی بات آتی ہے پھر ابن اسحاق سب سے اتھارٹیٹیو، سب سے اعلیٰ کتاب کا نام ہے۔ اب یہ جناب اتنے اہم کیوں ہو گئے ہمارے سیرت کے لیے؟ کیونکہ حضرت محمد ابن اسحاق پہلے عالم تھے جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب بہت ڈیٹیل میں گھس کر رسول اللہ کی زندگی کو کتاب میں اتار دینا ہے۔ انہوں نے جو سنا وہ لکھتے گئے، اور جو بھی سنا وہ مدینے کے اندر موجود خود اولاد صحابہ سے سنا تھا۔ یہ وقت اس دور کا ہے جب پوری امت کا ایک ہی عقیدہ تھا، اور مدینے میں تو عقیدے کا بگاڑ ہوا بھی نہیں، اور ضعیف روایات اس دور میں شامل ہوئے بھی نہیں تھے۔ اور ابن اسحاق نے جب بھی کوئی بات لکھی ہے تو ساتھ میں اسناد بھی لکھا ہے کہ کس ابن صحابہ سے انہوں نے یہ بات سنی ہے۔ اور انہوں نے ایک بے حد بڑی لمبی کتاب، تقریباً 10 سے 15 جلد کی کتاب لکھی، مگر اب یہ کتاب اتنی زیادہ لمبی تھی کہ اس کو پھر ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے کاپی کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ یاد رکھیں اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، ہاتھ سے ہی لکھ کے کتاب طالب علم اپنے استاد کی کتابوں کو کاپی کرتے تھے، یعنی استاد طالب علم کو سکھاتا تھا، طالب علم پوری کی پوری کتاب ہاتھ سے لکھ کے کاپی کرتے تھے،
اور پھر یہ طالب علم اپنے نیکسٹ جنریشن کے طالب علم کو ٹرانسفر کریں گے. طالب علم مطلب اسٹوڈنٹس. تو ابن اسحاق کے ایک طالب یعنی اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ تھے ابن ہشام. نیا نام ہے ابن اسحاق، پچھلا نام تھا یہ ابن ہشام ہے. یہ دو نام یاد کر لیجئے. ابن اسحاق سب سے پہلے سیرت کو بالکل ڈیپتھ میں جا کر لکھنے والے شخص کا نام، اور ان کے اسٹوڈنٹ ابن ہشام. انہوں نے کیا کیا؟ ابن ہشام رحمہ اللہ نے ابن اسحاق کی سیرت کا سمری لکھ دیا، اور اس 15 جلد کی کتاب کو، 15 ایگزیکٹ نہیں، 10 سے 15 جلد کی کتاب کو 4 جلد میں سمیٹ دیا. جلد مطلب والیوم. یاد رکھیں ابن ہشام نے ابن اسحاق کی کتاب میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے، صرف سبٹریکٹ کیا ہے. کچھ بھی نیا نہیں جوڑا، صرف چیزوں کو ہٹایا ہے جو انہیں غیر ضروری لگا. تو آج اگر آپ بازار میں ابن اسحاق کی سیرت ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے. اتنی زیادہ لمبی کتاب تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ سیرت ابن اسحاق غائب ہی ہو گئی اس امت سے. اب یہ لمبی کیسے تھی اتنی؟ اس کا ایک مثال دیتا ہوں. ہر دفعہ جب بھی ابن اسحاق نے کوئی بھی نیا نام لیا ہے سیرت میں، کوئی بھی نیا نام، ہر ایک دفعہ انہوں نے اس نام کے نسب کو لے جا کر آدم علیہ السلام یا کم سے کم نوح علیہ السلام تک جوڑا ہے. یعنی جیسے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد منف بن قصی بن کلاب بن مرہ، اس طرح سے کرتے کرتے وہ آدم علیہ السلام تک پہنچاتے تھے ہر ایک شخص کے، ہر ایک کردار کے نام کو. اب آپ سوچ سکتے ہیں صرف نوح علیہ السلام تک اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے جائیں تو جو ایک اوپینین ہے اس کے مطابق 70 جنریشن سپیچ میں آتے ہیں، 70 سے زیادہ. تو صرف ان ناموں کی وجہ سے ہی تو میرا ماننا ہے 1.5 گنا زیادہ لمبی کتاب ہو جائے گی بھائی. مگر اب یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ حال میں، اور حال کا مطلب پچھلے سنچری میں، ایک ہندوستانی عالم دین تھے ڈاکٹر حمید اللہ. اب 15 سے 20 سال پہلے ان کی وفات ہو چکی ہے. انہوں نے ابن اسحاق کی کتاب کا 1/3 حصہ یورپ میں ری ڈسکور کیا، ڈھونڈا، اس کی کھوج کی. کہاں سے ملا؟ یورپ کے آرکائیوز میں ملا، لندن میں کچھ ملا، پیرس میں کچھ ملا، جرمنی میں کافی ملا. یہ کیسے وہاں پہنچ گیا؟ یہ سوچنا چاہیے نا، یہ آخر مسلمانوں کی کتاب ان کے یہاں کیسے پہنچ گئی؟ وہ جب دور تھا انگلینڈ اور فرانس اور پورچوگل جب ایشیا اور افریقہ کے ملکوں کو کولونائز کرتے تھے، اس دور میں ہمارے یہاں کے کئی خزانے اور کتابیں بھی، جن کو وہ آرٹیفیکٹس بولتے تھے، وہ لے جایا کرتے تھے. کچھ کو خرید کر اور کچھ کو تو بس لے جاتے تھے، اپنے یہاں کے میوزیم میں ڈال دیتے. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں تمہارے اسلاف، تمہارے پرانے باپ داداؤں کی، جو تم دیکھتے ہو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، دل دکھتا ہے. تو اب جب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ابن اسحاق کو پبلکلی پبلش کر دیا تو کمپیئر کیا گیا اسے ابن ہشام کے ساتھ، اور بالکل جیسا ابن ہشام نے کہا تھا، انہوں نے کچھ بھی خود سے ایڈ نہیں کیا ابن اسحاق سے، صرف سبٹریکٹ کیا ہے. تو نتیجتاً ہم نے یہ جانا کہ آج کی ہماری سیرت بیسڈ ہے قرآن پہ. اس میں جو واقعات کے اسباب نزول چھوٹ جاتے ہیں تو وہ حدیث سے ملتے ہیں، اور اس میں جو کرونولوجی چھوٹ جاتا ہے تو وہ سیرت ابن اسحاق جیسی قدیم ترین سیرت کے علماء سے ملتی ہے. اور ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، ابن اسحاق کے علاوہ طبقات ابن سعد مثال کے طور پر اور بھی کتابیں ہیں جو بالکل اس زمانے، اسلاف کے زمانے کی کتابیں ہیں. لہٰذاً بس یہ کہ ہمارا جو یقین ہے وہ بس قصے کہانیوں پر بیسڈ نہیں ہے.